عام طور پہ لوگ حقوق العباد اور حقوق اللہ پر بہت زیادہ بحثیں کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے۔ حقوق اللہ کا عباد ادا کرنا بھی ضروری، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری۔ آج دل میں ارادہ ہے کہ راستے کے حقوق اس سے آپ حضرات کو آگاہ کروں۔ راستے پر ہم جو چلتے ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں، چلنے کے راستے کے کچھ حقوق، کچھ آداب اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں۔ صرف بتائے نہیں گئے بلکہ راستے کے حقوق ادا کرنا اور راستے کے آداب کے مطابق چلنا اور اس کا مکمل خیال رکھنا، اس کو اسلام کے اندر ایک بڑا درجہ دیا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بتایا گیا اور اس کو عبادت کے اندر شمار کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ جوڑا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس میں بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، اس کے مقام تک پہنچاتا ہے، اس کے مطلوبہ جگہ تک پہنچاتا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور دعا میں سکھلایا گیا۔ تو راستہ چلنے کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں، اس کے مطابق اگر انسان چلتا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوتا ہے، اور بعض اوقات راستے کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو نیکیاں بھی اس میں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی مغفرت محض اس وجہ سے کر دی گئی کہ اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تھا۔ تکلیف میں راستے میں کوئی چیز پڑی تھی جو انسانوں کے لیے چلنے میں دشواری بن رہی تھی، انہوں نے اسے ہٹا دیا، اللہ نے اس کی بدولت ان کی مغفرت کر دی۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے اور خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے راستہ چلنے کے بھی حقوق بتائے، اور اس کے مطابق اگر انسان چلتا ہے اس کے لیے نیکی بھی لکھی جاتی ہے، ثواب بھی لکھا جاتا ہے، اجر بھی دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے خلوص کی بنیاد پر مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ راستے کو حقوق اسلام کے اندر بڑے اونچے پیمانے پر بتائے گئے، راستے کے آداب بتائے گئے، ان آداب کو چھوڑ کر کے ہم راستے پہ چاہیے تو یہ تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور ہٹا کر کے ثواب کماتے، لیکن عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ راستوں میں دشواریاں پیدا کرتے، جیسے کہ راستے میں تکلیف دہ چیزوں میں سے ایک چیز گاڑی کا کھڑی کر دینا، چاہے وہ راستہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گلی والا راستہ ہو، اس میں بے ڈھنگے طریقے سے بغیر ترتیب کے، بغیر کسی جو ہے اصول کے راستے میں گاڑی کھڑی کر دینا، گلیوں میں گاڑی کھڑی کر دینا، جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ راستے میں جو ہے اسی طریقے سے فنکشن یا پھر کوئی تقریب کا قائم کر لینا، جس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے راستے میں کچرا ڈال دینا، راستے کے کسی کنارے پر جو ہے غلاظت ڈال دینا، یہ سب ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے بے اصولی ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیا ہے۔ راستہ جو ہے چلنے والوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ سہولت پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو راستے میں ہم جو ہے کر لیتے ہیں، وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔
جیسے راستے میں ٹھیلا لگا لینا، بزنس اور تجارت کے لیے گاڑی کھڑی کر لینا، جو چلنے والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اور بسا اوقات دوسرے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں غلاظت ڈال دینا، پیخانہ کر دینا، پیشاب کر دینا، یہ سب اسلام کے جو ہے معیار کے خلاف چیزیں ہیں۔ اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی، اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ راستے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اسلوب ہیں کہ گاڑی کھڑی کریں تو بالکل جو ہے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، جس سے کسی آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایسی جگہ پہ پارک کریں جس سے کسی کو یا چلنے والے کو تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ایسی جگہ پہ ہم جو ہے کوئی کام کریں، راستے پہ کوئی کام نہ کریں، کوئی چلنا پھرنا ایسی جگہ پہ نہ ہو۔ یہ تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام راستوں پر بیٹھا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے منع فرمایا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دشواری ہوتی ہے، ہمیں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، ہماری مجبوری ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستے پر بیٹھتے ہو تو اس کا حق بھی ادا کرو، اور اس کا حق یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو۔ تو میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، بتانا یہ ہے، خلاصہ کلام نچوڑ یہ ہے کہ راستے کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کریں، راستے میں گاڑی پارک نہ کریں، راستے میں ٹھیلا نہ لگائیں، راستے میں کوئی ایسی غلاظت نہ ڈالیں جو دوسروں کے چلنے والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے، یا پھر راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ، ایسا فنکشن، ایسی مجلس، ایسا تقریب جس سے چلنے والوں کو دشواری ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے مصیبت کی گھڑی بن سکتی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اپنے ماحول کو، اپنے گلیوں میں، اپنے گھر کے بازو یا جس جگہ پہ ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، گاڑی پارک کرتے ہیں، تو وہاں پر پوری چیز کی رعایت کرتے ہوئے اور اسلام نے جو راستے کے حقوق بتائے ہیں اس کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔